بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ رہے یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، نیز خدا کے ان بندوں کو قتل کرتے رہے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف پر قائم رہنے کی دعوت دیتے تھے، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوئے اور اب ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، انہیں اللہ کی کتاب ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ پھر دیکھا نہیں کہ انہی میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منہ پھیر لینے والے لوگ ہی ہیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ ہاں، گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ جو کچھ گھڑتے رہے ہیں اسی نے اپنے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن کیا بنے گی اس وقت جب ان کو ہم ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور جس میں ہر شخص کی کمائی کا بدلہ اسے پورا دے دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ ان کا عہد تمام ہوا، اس لیے اب تم دعا کرو کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تمام خیر تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور جانتے ہیں کہ تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ان اہل کتاب کے لیے عنقریب صادر ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان والے اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ان منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور یاد رکھیں کہ جو یہ کریں گے اللہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ تم ان سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے پیغمبر، ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا اور اس نے جو برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، اس دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کی پیشی کے درمیان ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑیں تو انہیں بتا دو کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ یہ اہل کتاب تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ پروردگار، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا ہے، سو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک تو ہی سمیع و علیم ہے۔ پھر جب اس نے اس کو جنا تو بولی کہ پروردگار، یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کا خوب پتا تھا، اور بولی کہ وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا، خیر اب یہی ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے احساسات یہی تھے،
تاہم اس کے پروردگار نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا اور نہایت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ چنانچہ جب کبھی زکریا محراب میں اس کے پاس جاتا تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتا تھا۔ اسی طرح کے ایک موقع پر اس نے پوچھا، مریم یہ کہاں سے پاتی ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اس لڑکی پر یہ تمہارے پروردگار کا کرم تھا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے بھی اپنی جناب سے ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے اس کو ندا دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش اور خدا کے نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیں۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے، ہاں تسبیح و تہلیل البتہ کر سکو گے، لہٰذا یہ دن اسی طرح گزارنا اور اس دوران میں اپنے پروردگار کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔